میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ باطل خیال کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کیا ہوا کہ ٹھیک ہے ایک تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا اور اس پر 4 ہستیوں کی محبت کا تقاضا ہے، ایک داماد ہے، ایک بیٹی ہے اور 2 نواسے ہیں، اپنے گھر کی محبت، اپنے خاندان کی محبت، اقربا پروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس باطل خیال کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس کی جڑیں کاٹ کے رکھی۔ باری تعالیٰ نے جب ان ہستیوں کی محبت کی ڈیمانڈ اور تقاضا کیا تو شروع میں لفظ کل رکھا، اور میں نے بتایا کہ کل کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ کل کے ذریعے صرف اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ محبوب آپ کہیں، مطلب تو یہی بنتا ہے۔ تو حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہ لفظ کل نہ ہوتا تو کہنا تو پھر بھی رسول ہی نے تھا۔ قرآن کا کوئی حکم، کوئی آیت ایسی ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے تک پہنچا دی؟ وہ نکلتی تو رسول ہی کی زبان سے ہے، کہتا تو رسول ہی ہے۔ اگر یہ لفظ کل نہ ہوتا اور باری تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ محبوب تو کہہ دے تو کہنا تو پھر بھی رسول نہیں تھا، مگر باری تعالیٰ نے اس مقام پر لفظ کل کو بھی ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ ایسے باطل خیالات بھی انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو اس نے کل کو بھی اس مقام پر قرآن کا حصہ بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا باطل خیال ذہن میں پیدا ہوا کہ معاذ اللہ یہ اقربا پروری اپنے خاندان کی محبت کا تقاضا رسول کر رہا ہے، فرمایا ادھر خیال پیدا ہوگا، ادھر جیسے ہی لفظ کل پہ نظر جائے گی تو جواب مل جائے گا کہ ان ہستیوں کی محبت کا تقاضا رسول نہیں کر رہا بلکہ خدا رسول سے کروا رہا۔ باری تعالیٰ نے اس کا اہتمام پہلے کر دیا، اور یہ اصول ہے پورے قرآن کو پڑھتے جہاں کہیں بھی میرے آقا کی ذات پر کوئی حرف آتا ہے خدا سامنے آ جاتا ہے کہ رسول سے بات میں کرنا، پہلے مجھ سے نبٹ لو، پہلے میری ذات پر اعتراض کرو۔ تو باری تعالیٰ نے اس کا بھی پہلے دن سے اہتمام کیا۔ اب اس سے بھی ایک اگلی بات بتانا چاہ رہا ہوں، خیال ہی ہے نا، کسی بھی لمحے ایک شیطان ذہن میں پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کی محبت پر بڑا زور دیا ہے، تو کوئی من چلا، کوئی نادان یوں نیگیٹو سوچنے بیٹھ جائے کہ ان ہستیوں کی محبت پر جو اتنا زور دیا جا رہا ہے تو معاذ اللہ کیا یہ ہستیاں ہماری محبت کی محتاج ہیں؟ کیوں ان سے محبت کرنے کا زور دیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، وہ ہستیاں ہماری محبت کی محتاج نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو وہ اونچی شانیں اور وہ مقامات عطا کر رکھے ہیں کہ کوئی ان سے محبت کرے یا نہ کرے ان کی شان اور مقام کو کوئی فرق نہیں۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے کہ گھنٹوں انسان اسی پر بات کرے کہ ان کی شان اور مقام کیا ہے۔ میں صرف آپ کے اطمینان کے لیے ایک بات کرنا چاہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر یہ خیال پیدا ہو تو کیا وہ ہستیاں ہماری محبت کی محتاج بنتی ہیں؟ بندہ خود فیصلہ کرے۔ دونوں شہزادوں کی باری آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا سن لو حسن اور حسین علیہ السلام یہ جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ رسول جب کوئی بات کرتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، جب جس لمحے اس کی زبان سے جو نکل جائے فرمایا سمجھ جانا یہی اللہ کی وحی ہے، وہ وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو میں بڑا شارٹ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے جنت کا سردار بنا دیا ہو، مالک بنا دیا ہو، تو وہ کسی کی محبت کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ اس سے گھٹیا سوچ کوئی نہیں۔